نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظیم۔ انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، گارا ہے جس میں خون کا، اینٹیں ہیں جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کے خاک میں مل جائے گی۔ سامعین گرامی، آج ہمارے ملک میں ایک المناک حادثہ پیش آیا جس نے ہر پاکستانی کے دل کو انتہائی دکھی کر دیا، اور آج ہر پاکستانی کی آنکھ اشک بار ہے۔ اس المناک حادثے کا جتنا بھی دکھ کیا جائے وہ کم ہے، لیکن سامعین گرامی، یہ میرے رب کی ریت اور روایت ہے، یہ اس دنیا کی رسم و رواج ہے کہ جس جی نے اس دنیا کے اندر آنا ہے اس کو ایک دن یہاں سے ضرور واپس جانا ہے۔ ہم دلی طور پر تعزیت کرتے ہیں ان لواحقین سے کہ جن کے پیارے ایک لمحے کے اندر اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور ہم ان کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان شہداء کو جو آج کے اس المناک حادثے میں شہید ہوئے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی، میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے آج یہ حادثہ پھر ایک دفعہ کافی ہے۔ آج 1 بجے لاہور سے یہ فلائٹ ٹیک آف ہوئی، اور اس میں بیٹھے ہوئے 99 وہ پیسنجرز، وہ مسافر جن کے نہ جانے کتنے خواب تھے، جن کے نہ جانے کتنی آرزوئیں تھیں، جن کے نہ جانے کتنی خواہشات تھیں اور کتنے خواب سجائے، وہ لاہور کے ایئرپورٹ سے آج کے اس بدقسمت جہاز میں سوار ہو رہے تھے، جہاں آج ان کے گھر والے، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کا والد، کسی کے بچے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، آج اس انتظار میں تھے کہ ان کا شوہر، بھائی، بیٹا، بیٹی عید کی خوشیاں گزارنے کراچی ان کے پاس آ رہے ہیں۔ لیکن کیا جانتے تھے کہ جو خوشیاں اور خواب وہ لاہور کے ایئرپورٹ سے جہاز میں لے کر بیٹھے تھے، کراچی کے ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے وہ خواب موت کی صورت کے اندر چکنا چور ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ قربان جاؤں میں علی کی معرفت پر، علی کی شان اور عظمت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی نے فرمایا، میں نے اپنے ارادے ٹوٹنے پر اپنے اللہ کو پہچانا، اس کی معرفت کو پہچانا کہ میری آرزو، میری جستجو، میری خواہش کچھ اور ہے، لیکن ہونا وہی ہے جو اس رب نے چاہنا ہے۔ آج میرے اور آپ کے خواب بھی بہت وسیع ہیں، میری اور آپ کی آرزوئیں، میری اور آپ کی خواہشات، میرے اور آپ کے آرزوؤں کے وہ محلات، ہماری آرزوئیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن یہ آرزوئیں ختم نہیں ہوں گی، میں اور آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہ خواہشات ختم نہیں ہوں گی، لیکن میری اور آپ کی موت کا وقت آ جائے گا۔ وہ جو جہاز میں سوار ہونے والے مسافر تھے، ان کی کتنی خواہشات ہوں گی، نہ جانے کتنے پلاننگز ہوں گی،
کتنی آرزویں ہوں گی، لیکن ایک لمحے کے اندر ان کے ساتھ وہ بھی موت کی آغوش میں چلی گئیں، وہ خواہشات، وہ آرزویں، وہ جستجو، وہ سب کچھ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ میرے نبی نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے اچانک موت کی پناہ مانگی، حادثاتی موت پر اللہ کے نبی نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اور امت کو بھی یہ درس دیا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو اچانک موت پر، اچانک حادثاتی موت پر اللہ کی پناہ حاصل کرو، پناہ مانگو اللہ سے۔ سامعین گرامی، آج بھی میرے اور آپ کے پاس موقع ہے۔ اگر ان پیسنجرز کو لاہور ایئرپورٹ پہ بتا دیا جاتا کہ تمہاری موت کراچی ایئرپورٹ سے پہلے ہو جانی ہے، ذرا اپنے آپ کو ان پیسنجرز کی جگہ پر رکھ کر سوچئے، وہ اللہ سے کس طرح معافی مانگ رہے ہوتے، وہ اللہ سے کس طرح گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی کے طلبگار بن رہے ہوتے۔ آج میں اور آپ بھی اپنے آپ کو ان پیسنجرز کی جگہ پر رکھ دیجئے، اور ہم بھی یہ سوچیں کہ جس گاڑی پر ہم سوار ہیں، نہ جانے کہاں اس گاڑی سے اتار کر ہمیں قبر کی اندھیروں کے اندر جا کر لٹا دیا جائے اور سلا دیا جائے۔ آج ہم بھی یہ سوچ لیں کہ ان کو موقع نہیں ملا، ہمیں موقع مل رہا ہے، ہمیں موقع مل رہا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، گڑ گڑا کر توبہ کرنے کا۔ سامعین گرامی، یہ پاک ساعتیں گزر رہی ہیں اور کچھ ہی دن باقی ہیں، 1 یا 2 دن باقی ہیں۔ ان پاک ساعتوں کے اندر میں اور آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ کس دن ہماری کریش لینڈنگ ہونی ہے، مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ کس موڑ پر میری اور آپ کی موت ہو جائے گی۔ ان مسافروں کے اندر ایک ایسی خاتون بھی تھی جن کی 2 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، 2 ماہ پہلے جن کی شادی ہوئی تھی، اور وہ اپنے گھر اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ سامعین گرامی، سمجھ نہیں آتا کہ ان لواحقین کے لیے کیا الفاظ بولوں۔ اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عید کی خوشیاں قریب آ رہی تھیں اور ان کے پیارے وہ خوشیاں منانے اپنے پیاروں کے پاس کراچی جا رہے تھے، اور ساری کی ساری خوشیاں غموں میں بدل گئیں، اور یہ غم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بس یہی ہے کہ اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ایسے حوادثات سے ہمارے ملک کو، اس قوم کو، بلکہ ہر کسی کو، پوری انسانیت کو اللہ محفوظ رکھے۔ ایسی حادثاتی موت سے اللہ ہم سب کو پناہ دے، جو حادثاتی موت اس وقت ان غریب اور بدقسمت لوگوں کو جیسی موت آئی، اللہ ہم سب کو ایسی موت سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہو، آپ سے راضی ہو، اللہ کا حبیب بھی ہم سے راضی ہو، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس سانے سے ہم سب کو جو زندہ بچے ہیں، جو ہم زندہ باقی ہیں، اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔